بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والد صاحب کے سنہری اصول، ہیلتھ اور سیفٹی گولڈن رولز، ان کا بیان ہو رہا ہے۔ 2 ایپیسوڈز ہو چکے ہیں، 1 اور 2۔ پہلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ شدید گرمی جو کہ آج کل ہے اور اس کے مطابق کیا پریکاشنز کرنی چاہیے۔ اتفاق ایسا ہے کہ وہ لوڈ کرنے کے بعد بارشیں شروع ہو گئی، شاید اللہ تعالیٰ تک والد صاحب کا پیغام بھی پہنچ گیا، تو الحمدللہ۔ تو دوسرا بیان جو ہے وہ شدید سردی، آج کل کے موسم کے مطابق تو نہیں یہاں، مگر بہرحال سیکوینس جو ہے گرمی میں کیا کرنا ہے شدید اور شدید سردی میں، تو اس میں یہ نمبر 2 ایپیسوڈ وہ بھی اپلوڈ ہو چکا ہے۔ آج تیسرا بیان ہے ایپیسوڈ 3، اور اس کے بھی ایپیسوڈ 3 اور ایپیسوڈ 4 یہ 2 بیان ہوں گے ان موضوعات پہ جو بے حد اہم، ہر چھوٹے بڑے بزرگ، سینئر سٹیزنز، چلڈرن، سب کے لیے یہ اہم ہے، اور کسی بھی علاقے کے ہوں۔ تو یہ آج جو ہے ایپیسوڈ 3، اس میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو رولز ہیں وہ فوڈ اینڈ ڈائٹ کے متعلق ہوں گے۔ کھانے پینے اور دیگر استعمال کی چیزیں کیا ہونی چاہیے، کیسے استعمال کرنا چاہیے، کیسے کون سی چیزیں نقصان دہ، کس طرح نہیں استعمال کرنا چاہیے، تو یہ اس کے متعلق ہے آج ایپیسوڈ 3۔ تو اس میں پہلا جو ہے وہ بہت اہم ہے، کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ کچھ 1/3 حصہ پانی اور سانس لینے کے لیے بھی چھوڑ دیں، یہ سنت بھی ہے، اور یہ والد صاحب کا بھی بہت اہم جو نقطہ تھا۔ اور یہ نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ سالن والی چیزیں کھاتے ہیں، بھنی ہوئی چیزیں ان کو ایوائڈ کریں، بھنی ہوئی چیزوں کی بجائے شوربہ بنائیں، شوربے والے سالن بنائیں، اور یہ ہضم آسان ہوگا، اور آپ کے باقی جو بیماریاں ہیں جیسے جو دل کی بیماریاں ہیں یا اور مختلف بیماریاں ہیں آپ کے ہاضمے کی، ان سے آپ بچے رہیں گے۔ کم سے کم بنی ہوئی چیزیں کھائیں، اور تیل والی بنی ہوئی خاص طور پہ۔ تو نمبر 3 جو ہے وہ کھانے کے دوران پانی نہ پئیں، خاص طور پہ یہ کہ کہیں کسی سے نہیں کبھی سنا، کتنے بھی آپ سنیں گے پروگرام ہیلتھ سیفٹی، یہ نہیں سنیں گے کہ کھانے کے دوران پانی نہ پئیں، بلکہ بہت کہتے ہیں کہ پینا چاہیے۔ بہت کم پیئے، ایک تو یہ ہے، اور اگر پینا ہی ہے تو گرم پانی پئیں۔ وہ خود بھی ایسا ہی کیا کہ کھانے کے ساتھ نہیں پیتے تھے، کھانے کے بعد وہ خاص طور پہ کہتے تھے جی گرم پانی یا نیم گرم پانی دے مجھے، تو وہ نیم گرم پانی پیا کرتے تھے۔ تو وجہ وہ بتایا کرتے تھے کہ اس کے آپ کے جو ہضم کرنے والے انزائمز ہوتے ہیں وہ ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں، وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس لیے آپ کے ہاضمے میں آپ کی مشکلات آئیں گی۔ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اس کے بعد نمبر جو 5 ہے وہ ہے کھانے کے آخری 2 لقمے بغیر سالن کے کھائیں، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اس سے گلے کی بیماریوں، اور وہ جو کہا کرتے تھے وہ اس پہ عمل بھی کیا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی آخری 2-3 لقمے یا 1 لقمہ وہ کھانے کا بغیر سالن کے کھایا کرتے تھے۔ اور 6 نمبر، معدے میں گیس اور قبض سے بچیں، اور اس کا علاج غذا کو کنٹرول کرنے سے کریں، نہ کہ دوائیوں سے۔ اور جو پانی اور فائبر جو ہے زیادتی ہو آپ کے کھانے میں، تو اس سے آپ اسے بچتے رہیں گے قبض سے۔ تو یہ بہت اہم ہے نقطہ۔ قبض بہت بیماریوں کی بنیاد اور جڑ قبض کہتے ہیں، اور گیس جو ہے معدے میں پیدا ہونی۔ اور اس کے بعد جو ہے ایکسرسائز، کھانے کے بعد ہلکی ایکسرسائز کریں، زیادہ سخت بڑی ایکسرسائز سے منع کیا کرتے تھے کہ کھانے کے بعد نہ کریں۔ اور معمولی واک جو ہے وہ ٹھیک ہے، 10 منٹ کے کھانے کے بعد چہل قدمی کریں، 10-15 منٹ، تو وہ تو ٹھیک ہے، مگر ایکسرسائز منع کیا کرتے تھے کھانے کے بعد نہ کریں، ہیوی ایکسرسائز۔ اور نمبر 8 جو ہے بے حد اہم ہے، رفع حاجت اور ہوا خارج کرنے کی میں کبھی تاخیر نہ کریں۔ یہ آپ کے جسم میں جو ٹاکسنز ہیں
وہ روکے رکھتے ہیں جو کہ زہر ہے، تو ان کو خارج جلدی سے جلدی کرے۔ یہاں پہ مجھے اب یاد آ رہی ہے ایک بات، جب میں پروفیسر تھا کالج میں، ٹیکنیکل کالج میں، تو مجھے پوچھا کہ تمہارے پیریڈ کتنے لمبے ہوتے ہیں، یہ خاص طور پہ مجھے آپ کو تاکید کر رہا ہوں نصیحت کے لیے، تو مجھے انہوں نے پوچھا کہ تمہارے پیریڈ کتنے ہوتے، میں نے کہا کوئی 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، کوئی 2.5-3 گھنٹے کا بھی ہوتے، کہتے 2.5-3 گھنٹے کبھی بھی رفع حاجت کو نہ روکنا، وہ گیس ہو یا پیشاب کرنا ہو یا کچھ اور ہو، کبھی نہ روکنا۔ انہوں نے کہا تمہاری کلاس بھی ہو رہی ہے 2.5 گھنٹے کا، تو 1-1.5 گھنٹے کے بعد اپنے آفس جا کے فارغ ہو کے پھر واپس آؤ۔ یہ آپ کی نصیحت کے لیے آپ شاید ہنسیں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، مگر یہ بات ایسی ہے جس سے بہت لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور اس سے بے شمار دیگر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور کھانے کے نمبر 9، کھانے کے فوراً بعد نہ سوئیں۔ یہ بھی وہ خاص طور پہ بہت لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو سنت کے بعد قیلولہ کرنا ٹھیک ہے۔ وہ قیلولہ کا ٹائم جو ہے اس وقت یہ تو نہیں ہوتے تھے، اس وقت پہلے نماز پڑھتے تھے لوگ ظہر کی، اور پھر کھانا کھاتے، یا پہلے کھانا کھا کے پھر نماز پڑھتے تھے۔ بہرحال یہ کم از کم آدھا 1 گھنٹہ تک وقفہ لازمی کریں۔ تو یہ ان کی تقید کی باتیں تھیں بہت زیادہ، جن پہ اس سے کہیں زیادہ اور بھی باتیں ہیں۔ یہ 10 میں 20 بتا رہا ہوں تو شاید میں 100 تک گنتی کروں، مگر جو بہت اہم ہے صرف وہی بتا رہا ہوں۔ تو نمبر 10 جو ہے، کھانے کے بعد فوراً نہ نہائیں۔ یہ بھی خاص طور پہ کہا کرتے تھے کہ نہ ایکسرسائز کریں، نہ سوئیں، نہ نہائیں کھانے کے بعد۔ اگر نہانا بھی مجبوری ہو تو گرم پانی سے نہائیں، ورنہ نہ نہائیں۔ اس سے آپ کا معدے کا جو نظام ہے وہ سلو ہو جائے گا، سست ہو جائے گا ہاضمہ۔ تو یہ بہت اہم ہے، اور یہ آخری جو میسیج ہے وہ ہیلتھ از ویلتھ، اور اللہ کی بلیسنگ ہے، اینڈ اللہ از بلیسنگ، اور اٹ از اوور ریلیجیس ڈیوٹی ٹو مینٹین اٹ اینڈ کیپ فٹ۔ ناٹ ڈوئنگ سو از بینگ انگریٹفل اینڈ سنفل۔ یہ وہ کہا کرتے تھے گناہ ہے اگر جان بوجھ کے آپ صحت کا خیال نہیں رکھتے، تو یہ آپ کی صحت کا نقصان نہیں بلکہ یہ گناہ بھی آپ لے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ انسان کی صحت اور زندگی اللہ کی امانت ہے، تو اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ تو قرآن مجید میں دیکھیں بہترین آیت اور بہت اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا۔ کھاؤ پیو، اور استعمال کی چیزیں بھی اس میں آیت میں آ جاتی ہیں کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، وہ کھانے کی ہیں، وہ پینے کی ہیں، وہ استعمال کی ہیں، ان کو استعمال کرو مگر زیادتی نہ کرو، جو ہے نا اس میں اسراف نہ کرو، فضول ضائع نہ کرو۔ کوئی بھی کھانے پینے کی چیز جو ہے بس، کئی قومیں برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی اللہ تعالیٰ کی کھانے پینے کی چیزوں کا شکر نہ ادا کرنے اور ان کو ضائع کرنے کا۔ یہ میری ذاتی مشاہدہ ہے۔ میں عراق میں تھا، بہت ضائع کرتے تھے وہ چیزوں کے کھانے پینے، آدھا کھاتے تھے آدھا پھینک دیتے تھے۔ یہ جو 80s کی بات ہے، لیٹ 70s کی بات ہے، لیٹ 70s کی، جب میں عراق میں تھا تو میں نے دیکھا بہت ضائع کرتے ہو۔ پھر کیا ہوا ان کے ساتھ وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ آج کی مثال ہے، اور پچھلی قوم سبا کے ساتھ ہوا، بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے ضائع کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو نہ ٹھکرایا، اکنالج نہ کیا، شکر نہ کیا، نہ شکری کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کیا۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اس کی جو بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ان کو ضائع کیا جائے، کسی صورت ضائع نہ ہونا جائے، اور بے جا استعمال نہ کریں۔ اعتدال اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، اس پہ قائم رہے ہر بات میں۔ تو یہ کھانے پینے کے جو شیڈیول ہیں ان کو بھی آپ خیال رکھیں، سنیکنگ نہ کریں، کھانا کھانے کے بیچ میں جو ٹائم ہوتا ہے اس میں بار بار چیزیں جو بھی سامنے آئے تو کھا لیں، یہ نہیں ہے، صحت کے خلاف ہے، بالکل سنیکنگ نہ کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جوس وغیرہ جو ہیں ہوں تو وہ ان کو پھل کھائیں، فائبر بعد میں آپ پھینک دیتے ہیں اور جوس پی لیتے ہیں، تو فائبر کے ساتھ پھل فروٹ کھائیں، خاص طور پہ یہ کہا کرتے تھے۔ یہ آپ کے لیے بہت مفید ہیں باتیں، اور ایک خزانہ ہے۔ اگلا ایپیسوڈ جو ہے 4 وہ بھی اسی پہ ہوگا، فوڈ اینڈ ڈائٹ، کیونکہ اس کی باتیں بہت بہت اہم ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کی صحت، آپ کے بچوں کی صحت، آپ کے انفینٹس کی صحت، آپ کے بڑوں کی صحت
کے لیے نہایت مفید ہیں. سب کو شیئر کریں، اس میں شرم بالکل محسوس نہیں کریں. جیسے میں نے آپ کو اپنے کالج ٹائم کی بات بتا دی، شاید اگر میں شرم کرتا تو نہ ہی بتاتا کہ لوگ ہنسیں گے، مذاق کریں گے. تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. مع السلام.